بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل توحید کی تعلیم فراموش کر بیٹھے۔ انہوں نے دین سے انحراف کر کے طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر لیں۔ بتوں کی پوجا دوبارہ شروع کر دی گئی۔ حالانکہ اس دوران انبیاء کرام علیہ السلام انہیں روکتے اور تنبیہ کرتے رہے، لیکن وہ شرک سے باز نہ آئے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان میں نبوت کا سلسلہ منقطع کر کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ کبھی ان پر قوم عمالقہ قابض ہو جاتی تو کبھی فلسطینی حملہ آور ہوتے تو کبھی آرامی۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے بڑی آزمائش کا دور تھا۔ ان میں کوئی نبی تھا اور نہ سردار۔ ایسے میں مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم میں آباد قوم عمالقہ کے ایک ظالم و جابر اور سفاک بادشاہ جالوت نے حملہ کر کے ان کی آبادیوں پر قبضہ کر لیا۔ بہت سے سرکردہ افراد قتل کر ڈالے اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد کو غلام بنا کر قید کر لیا۔ بنی اسرائیل جب حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ وادی طیہ سے نکلے تھے تو ان کے ساتھ تابوت سکینہ بھی تھا۔ یہ وہ صندوق تھا جس میں عصائے موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پیرہن، پگڑی، پوشاک، تورات کا اصل نسخہ، من کا مرتبان اور انبیاء کرام علیہ السلام کے دیگر متبرکات موجود تھے۔ بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ مقدس صندوق ان کے پاس موجود ہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، لیکن فلسطینی مشرکین نے ایک خونریز جنگ کے دوران بنی اسرائیل سے یہ صندوق چھین کر اپنے بیت دجون نامی مندر میں رکھ دیا۔ یہ مندر ان کے سب سے بڑے دیوتا دجون کے نام سے موسوم تھا۔ پتھر کے اس دیوتا کا سر انسانی شکل اور دھڑ مچھلی سے مشابہ تھا۔ نجار مصری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق فلسطین کے مشہور شہر رملہ کے قریب آج بھی ایک بستی دجون کے نام سے موجود ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ تورات میں دجون کے جس مندر کا ذکر ہے وہ اسی جگہ پر واقع تھا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل غزہ اور اہل اسقلان نے ان سے تابوت سکینہ چھین کر ایسا کر دیا تھا جیسے چرواہے کے بغیر بکریاں۔ بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی میں ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ خاندان نبوت کا کوئی بھی فرد زندہ نہ بچا تھا سوائے ایک غریب عورت کے جو حاملہ تھی۔ اللہ نے اس عورت کو ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا جس کا نام شموئیل رکھا گیا۔ شموئیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے عربی میں معنی ہے اسماعیل۔ والدہ کی خواہش تھی کہ شموئیل توریت کے عالم بن کر بنی اسرائیل کو دین حق کی تعلیم دیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے تو والدہ نے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ اور صالح شخص کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام جلد ہی تورات کے ایک بہت بڑے عالم و فاضل کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔ بنی اسرائیل کے لیے ایک طویل عرصے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام کی شکل میں ایک دینی و مذہبی شخصیت کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز فرما کر بنی اسرائیل کی ہدایت پر مامور کر دیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے سامنے درس و تبلیغ اور واعظ و نصیحت شروع کی تو جالوت اور دیگر اقوام کے ظلم و ستم نے انہیں حضرت شموئیل علیہ السلام کی بات سننے پر مجبور کر دیا۔ اب یہ لوگ حضرت شموئیل علیہ السلام کو اپنا ہمدرد، خیرخواہ اور نجات دہندہ سمجھنے لگے تھے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ دستور تھا کہ سردار اور بادشاہ تو حکومت اور انتظامی معاملات چلاتے، جبکہ قاضی اور منصف کی حیثیت سے تمام عدالتی فیصلے نبی اور ان کے مقرر کردہ قاضی سر انجام دیتے۔ اس طرح گویا تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ، واعظ و نصیحت اور دینی اور عدالتی تمام امور کی نگرانی کا فریضہ نبی کے ذمہ تھا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ تاریخ ابن کثیر میں آپ کا نسب یوں تحریر ہے: شموئیل بن بالی بن القمہ بن جرخام بن یہو بن تہو بن صوف بن القمہ بن مبائس بن آموسا بن عزایا۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات اور حضرت شموئیل علیہ السلام کی بعثت کے درمیان 460 سال کا فاصلہ تھا۔ بنی اسرائیل جالوت کی سختیوں، دیگر اقوام کی لوٹ مار اور قیدیوں جیسی زندگی سے تنگ آ چکے تھے، جس کا جب دل چاہتا ان پر چڑھائی کر دیتا۔ خواتین کو تنگ کرنا اور نوجوانوں کو غلام بنا لینا عام بات تھی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کے درس و تبلیغ اور واعظ و نصیحت سے ان کے اندر کچھ غیرت ایمانی جاگی تو ایک دن بنی اسرائیل کے بزرگ حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ تم لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ انہوں نے کہا، بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔
دراصل حضرت شموئیل علیہ السلام بنی اسرائیل کی نافرمانی اور وعدہ خلافی سے بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا اور اس نے جہاد کا حکم دیا تو تم اپنی عادت کے مطابق اس کا حکم ماننے سے انکار کر دو گے، اس طرح جیسے تمہارے بزرگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اور جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے تمہارے بڑوں سے جہاد کے لیے کہا تو وہ موت کے ڈر سے شہر سے باہر وادی میں جا کر چھپ گئے تھے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کی بات سن کر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اب ایسا نہیں ہوگا، ہم بہت ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اگر بادشاہ نے جہاد کا حکم دیا تو ہم اللہ کی راہ میں دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو ہر طرح سے اطمینان دلا دیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں وحی کے ذریعے مطلع فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل ہی میں سے ایک علمی اور جسمانی لحاظ سے موزوں اور طاقتور شخص طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ طالوت کا نام سنتے ہی سب کے رنگ فق ہو گئے، وہ سمجھتے تھے کہ ان میں سے کسی امیر کو بادشاہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے حیرت اور تعجب سے کہا، طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو نہایت غریب شخص ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور پیغمبر نے ان سے کہا، اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے، اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا، اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا ہی کشادگی والا اور علم والا ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگوں نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ نے تمہارے لیے طالوت ہی کو چنا ہے جو علم میں اور طاقت و قوت میں تم سب سے بہتر ہے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالوت سقا تھے، یعنی کہ پانی پلانے والے۔ حضرت وہب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کھالوں کو خشک کر کے چمڑا بنانے کا کام کرتے تھے، اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ وہ تو نہایت غریب ہیں، گھٹیا اور نیچ کام کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی تک جتنے بھی نبی آئے وہ آل لاوی سے تھے، جبکہ بادشاہ آل یہودا سے تھے، اور طالوت کا تعلق آل بنیامین میں سے تھا۔ علامہ سالبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت طالوت کا نسب یوں بیان فرمایا ہے، طالوت بن کیش بن افیل بن سارو بن طہورت بن افیح بن انیس بن بنیامین بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہت تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ آخرکار انہوں نے ایک شرط لگائی اور حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ طالوت کو اللہ نے ہم پر حاکم مقرر کیا ہے تو اس بات کی صداقت کے لیے ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، اور پیغمبر نے ان سے کہا، ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ یہ صندوق تابوت سکینہ تھا، جس کی واپسی کے بارے میں تورات میں تحریر ہے کہ فلسطینیوں نے تابوت سکینہ کو اپنے دیوتا دجون کے پہلو میں رکھ دیا تھا۔ جب وہ صبح اپنے معبود کے پاس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ دیوتا اوندا پڑا ہے۔ وہ ہر صبح عبادت سے پہلے اسے سیدھا کرتے، لیکن دوسرے دن پھر اسے اوندا گرا پاتے۔ اسی اثنا میں ایک اور نئی بات یہ ہوئی کہ ان کے شہر میں لاتعداد چوہے پیدا ہو گئے، جنہوں نے ان کے مال و اسباب اور غلے کو تباہ کر دیا۔ پھر ان میں ایسی وبا پھیل گئی جس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کیا گیا، جنہوں نے بتایا کہ قوم پر نحوست اس صندوق کی وجہ سے ہے، لہٰذا اس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ سونے کے 7 چوہے بنائے جائیں جنہیں ایک گاڑی میں تابوت کے ساتھ رکھ دیا جائے، پھر گاڑی میں 2 گائیں جوتی جائیں اور ان کو بستی کے باہر چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کی قدرت کے گائیں صندوق والی گاڑی لے کر خود بخود بنی اسرائیل کی بستی کی جانب چل دیں، جہاں سے یہودی صندوق کو بڑی عزت و احترام سے لے گئے۔ تاہم قرآن کریم کے مطابق فرشتوں نے اس صندوق کو بنی اسرائیل تک پہنچایا۔ بنی اسرائیل نے جب تابوت سکینہ دیکھا تو انکار کی کوئی گنجائش نہ رہی، چنانچہ انہوں نے طالوت کی بادشاہت قبول کر لی۔ حضرت طالوت نے بادشاہ بننے کے بعد قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔
حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کے قول و فعل کے تضاد کا علم تھا۔ جب وہ انہیں لے کر نہر اردن کے کنارے پہنچے تو قوم سے فرمایا، اللہ ایک نہر کے پانی سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، پس جو شخص اس سے سیراب ہو کر پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا، اور جو کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لے تو کوئی بات نہیں۔ تو جب یہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند افراد کے علاوہ سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب یہ نہر کے پار پہنچے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کی غالب اکثریت حضرت طالوت علیہ السلام سے الگ ہو گئی۔ جن لوگوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق امیر کی اطاعت کی تھی اور پانی نہیں پیا تھا، ان کی تعداد مفسرین نے 313 تحریر کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور گفتگو کر رہے تھے کہ بدری صحابہ کرام کی تعداد صرف اصحاب طالوت کے برابر ہے جنہوں نے نہر پار کی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل آئے تو اللہ سے دعا کی، اے پروردگار ہم پر صبر کے دھانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور کفار پر فتح یاب کر۔ تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے ان کو بادشاہت دی اور دانائی بخشی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے لشکر میں شامل ایک نوجوان تھے جو اپنے 13 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے۔ ایک دن طالوت نے بنی اسرائیل کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا اور اسے اپنی سلطنت میں بھی شامل کر لوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا تو جالوت کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ آپ علیہ السلام غلیل سے پتھر پھینکنے کے ماہر تھے، چنانچہ جالوت سے لڑائی کی اجازت چاہی۔ طالوت نے شروع میں تو ناتجربہ کار سمجھ کر منع کر دیا، لیکن پھر ان کے زیادہ اصرار پر اجازت دے دی۔ دونوں جانب کی فوجیں صف آرا ہوئیں، ایک طرف کفار کی فوج تھی تو دوسری طرف 313 اہل ایمان۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں آگے بڑھ کر جالوت بادشاہ کو للکارا۔ جالوت ایک بھاری بھرکم ڈیل ڈول کا مالک، نہایت مضبوط، طویل القامت اور لہیم شہیم شخص تھا۔ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حقیر سا نوجوان سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور بولا، جا واپس چلا جا، میں تیرا قتل پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، مگر میں تیرا قتل پسند کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی غلیل میں 3 پتھر رکھ کر پوری قوت سے جالوت کی جانب پھینکے، جو جالوت کے سر پر گولیوں کی طرح لگے اور اس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جالوت کی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کا سر قلم کر دیا۔ یوں حضرت شموئیل علیہ السلام کی محنت اور کوششیں رنگ لائیں اور بنی اسرائیل کو طویل مدت بعد دوبارہ فتح نصیب ہوئی۔ اس کامیابی کے کچھ عرصے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام وفات پا گئے۔